تو جس قسم کے صداکار اب ہیں ان کو نہ آواز کی ضرورت ہے نہ تہذیب کی ضرورت ہے۔ یاسمین آپا ایک ایسے وقت میں ریڈیو پہ آئیں جب ریڈیو ان تمام چیزوں کا اہتمام بھی کرتا تھا اور انہیں لازم بھی سمجھتا تھا۔ یاسمین آپا سے میں ایک بہانے سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا کہ میں آپ سے میڈم نور جہاں کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ کہتی ہیں کہ نور جہاں کو میرے والد سے بھی محبت تھی، وہ میری والدہ کی بھی قائل تھی۔ اینی آپا نے اکیلے زندگی گزاری، وہ آخری سانسوں تک انبیاہی رہی کہ پی ٹی وی کی شاید ہی کوئی اداکارہ عظمت کے اس معیار کو پہنچی ہو کہ جہاں پہ بی بی عظمیٰ گیلانی پہنچی ہے۔ میرا دل یہ کر رہا ہوتا ہے میں آگے بڑھ کے آپ کے ہاتھ تھام اپنے ہاتھوں میں لوں اور پھر انہیں چوم لوں۔ یہ جو مماثلت انہوں نے میری بھائی مراد صاحب سے کی ہے، نہ میری صورت ویسی نہ کرزما ویسا۔ خواتین و حضرات، لاؤڈ سپیکر کا یہ جو ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عمر عادل حاضر ہے، وہ دراصل کسی کی یاد میں ہے، کسی کی محبت کی یاد میں ہے۔ خواتین و حضرات، میری زندگی میں بے انتہا عمدہ، بہت شفیق، کمال قسم کے لوگ آئے ہیں جنہوں نے میری زندگی کو اس قدر بڑھاوا دیا ہے، اس قدر اس میں محبت کے نور کو بھرا ہے کہ میں تمام تر تاریکی کے باوجود بھی خود کو نہ تنہا محسوس کرتا ہوں، نہ تاریک محسوس کرتا ہوں اور نہ ہی کسی غم کا شکار ہوتا ہوں۔ انہی میں سے ایک بہت اعلیٰ ترین خاتون کی حال ہی میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ان کی ڈیتھ ٹائملی ہے، ان کی ڈیتھ ایک لمبی بیماری کے بعد ہے، ان کی ڈیتھ ایک ایسے وقت میں ہے کہ جب ان کی شخصیت وہ نہیں رہی تھی کہ جو وہ تھیں، مگر نہ جانے کیوں ان کے جانے کا غم ایسا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جب ایک معاشرے سے چلے جاتے ہیں اور ان کی ریپلیسمنٹ وہ معاشرہ نہیں پیدا کرتا تو کمی کہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، میں آج جس کا ذکر یہاں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ان خاتون کا نام ہے یاسمین طاہر یا یاسمین امتیاز علی تاج۔ نام ہی لیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی یاسمین کی خوشبو پھیل گئی ہے۔ پوری ذات ان کی ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ سوائے خوشبو، محبت، عمدہ تلفظ و تکلم کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں اس عورت کی ذات میں۔ نہ تصنع، نہ کسی قسم کی مکاری، نہ بد کلامی، نہ بدگوئی، خوبیوں سے بھری ہوئی ایک خاتون تھیں جو جس کی زندگی میں آئیں اس کی زندگی کو انہوں نے گل و گلزار کیا۔ کم از کم میری زندگی کو انہوں نے ان سے ملنے سے پہلے اس قدر زیادہ حسین بنا دیا تھا کہ میں ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ جب ان کو ملوں گا تو ان کی احسان مندی کا اظہار کروں گا۔ خواتین حضرات، بہت پیاری آوازیں ہوتی ہیں اور پیاری آوازوں والے لوگ اکثر گلوکار بن جاتے ہیں، مگر صداکاری بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ صداکاری کا اب رواج نہیں رہا، اس لیے کہ ریڈیو آپ بہت کم سنتے ہیں، یا اگر سنتے ہیں تو جس قسم کے صداکار اب ہیں ان کو نہ آواز کی ضرورت ہے، نہ تہذیب کی ضرورت ہے، نہ تلفظ، نہ تعلیم، کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ مگر یاسمین آپا ایک ایسے وقت میں ریڈیو پہ آئیں جب ریڈیو ان تمام چیزوں کا اہتمام بھی کرتا تھا اور انہیں لازم بھی سمجھتا تھا۔ یاسمین آپا کا ریڈیو میں آ جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا خاندانی پس منظر ایسا ہے کہ یہ یا تو اداکاری کرتی، یا ادیبہ بنتی، یا فلم میں آتی۔ انہوں نے تمام چیزوں میں ہلکا ہلکا درک رکھا، مگر ان کے جینز آگے چل کے ان کی فیملی میں، ان کے بچوں میں اور ان کے شوہر میں، خیر شوہر میں جینز تو نہیں ہوتی، مگر یاسمین آپا کی رفاقت اور یاسمین آپا سے ملاقات کے رشتے نے ان کے شوہر نعیم طاہر صاحب کو بہت سے ایسے مواقع فراہم کیے جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ خواتین حضرات، میں آج وہ تمام باتیں نہیں کروں گا جو ایک بایوگرافیکل ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو کسی دن کوئی ٹیلی ویژن وغیرہ پہ پروگرام ہوگا تو دیکھ لیجیے گا۔ مجھے صرف چند باتوں کا ذکر کرنا ہے جو یاسمین آپا سے میری لمبی لمبی ملاقاتوں میں ہوئیں، اور دو ایسی خواتین کا ذکر کرنا ہے جو ہماری میوچل فرینڈز یعنی کہ مشترکہ دوست تھیں۔ ایک بات میں بتاؤں کہ یاسمین آپا سے جب میں بڑا ہو گیا تو میں ان سے ملنے گیا ایک بہانے سے۔ اس سے پہلے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ ان کی آواز کا عاشق تھا۔ میرے خیال میں اتنی حسین آواز کم از کم کسی پاکستانی براڈ کاسٹر یا سرکارہ کی میں نے نہیں سنی جیسی یاسمین طاہر کی تھی، اور جس تحمل سے، تدبر سے وہ بولتی تھی، کانوں کے ذریعے
جو امرت گھلتا تھا تو وہ روح کے آخری حصے کو بھی منور اور سیراب کرتا تھا۔ خواتین حضرات، یاسمین آپا سے میں ایک بہانے سے ملنے کے لیے گیا۔ مجھے یہ پتا تھا کہ وہ لاہور کے علاقہ ماڈل ٹاؤن میں رہتی ہیں، ایک ایسی حویلی نما گھر میں جو کہ ان کی والدہ کے پیسوں سے بنا اور اس میں اب ان کا خاندان مقیم ہے۔ جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ یاسمین صاحبہ، میں آپ سے میڈم نور جہاں کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے کیا پوچھنے آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ پوچھنے میں یہ آیا ہوں کہ میڈم نور جہاں کی ذات، ان کا فن، ان کی گفتگو، ان کی جمال پرستی سب ایسی ہیں کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ اور ان کے درمیان میں بہت سارا کامنالٹی نہیں ہے۔ کون سی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہیں؟ بس پھر کیا تھا، ہمارا یہ ٹاپک سالوں پہ محیط رہا، جس میں سے ایک بات میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یاسمین آپا نے کہا کہ عمر، میری سب سے پہلی ملاقات میڈم نور جہاں سے 1941 کے اپریل کے مہینے کی 17 تاریخ کو ہوئی۔ یہ ڈیٹ مجھے یاد ہے، اور میں نے کہا کہ مجھے وقت بھی یاد ہے۔ وقت تھا 1 بجے دوپہر کا، اور مقام تھا بہاولپور ہاؤس، لاہور، جہاں پہ ان کے والد اور والدہ مقیم تھے۔ یاسمین آپا نے یہ بتایا کہ میں اسکول سے واپس آئی تو میں 1 بجے واپس آتی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے بائیں باغ میں ریئر گارڈن میں ایک ہنگامہ سا مچا ہوا ہے، روشنیاں ہیں، لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ایک گانا پیچھے بار بار لگ جاتا ہے۔ پھر کیمرے والے تھے تو کہنے لگی کہ میں نے اپنے کچن کے جالی والے دروازے سے جھانکا تو مجھے ایک لڑکی نظر آئی، لڑکی کا نظر آئی، ایک اپسرا نظر آئی، اور اپسرا بھی ایسے کہ جیسے وہ ایک مغل مہارانی بنے یا ملکہ بنے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ سامنے بڑے ٹھسے سے بیٹھی ہوئی تھی اور ہلکا ہلکا گنگنا بھی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریکارڈنگ مشین والا گانا لگا دیتا تھا کہ اگلے شاٹ میں اس پہ پکچرائزیشن ہونی ہے تو ذرا سن لیجئے، مگر لگتا تھا کہ اس لڑکی کو سننے کی حاجت ہی نہیں۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ گانا جو بج رہا ہے بیک گراؤنڈ میں، جو پلے بیک ہو رہا ہے، وہ بھی اسی لڑکی کا گایا ہوا ہے، تو اس کو تو ہر جگہ یاد ہے۔ بہر طور یہ محویت سے اسی لڑکی کو دیکھے جا رہی تھیں جو کہ کاسٹیوم میں تھیں، بڑی حسین تھیں۔ کہنے لگیں کہ کہیں اس لڑکی نے مجھ پہ نظر ڈالی۔ دراصل وہ خاتون اتنی، وہ بچی اتنی ہوش مند تھی کہ اس کو اپنے اطراف کی خوب خبر رہتی تھی۔ جب اس نے جالی کے دروازے کی اوٹ میں سے مجھے جھانکتے ہوئے دیکھا تو بڑے پیار سے کہا، آ جاؤ، کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ یہ جو اشارے ہیں یہ بڑے ری ایشورنگ ہیں۔ اب ان اشاروں کے بعد یہ یاسمین آپا کھینچی نہ چلی جاتی، اور جب یاسمین آپا عین اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی تو اس بچی نے بڑے پیار سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگی، تم تاج صاحب کی بیٹی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی، میں نور جہاں ہوں، بیبی نور جہاں، میں بیبی ہوں تمہاری طرح۔ یہ پہلی گفتگو تھی، یہ پہلی باتیں تھیں جو اس دن 17 اپریل 1941 میں پہلی ملاقات کے دوران یاسمین آپا اور ملکہ ترنم مادام نور جہاں کے درمیان ہوئی، اور یہ بنیاد بنی زندگی بھر کی محبت کی، زندگی بھر کی رفاقت کی، جس میں باہمی احترام بھی تھا اور باہمی محبت بھی تھی۔ خواتین حضرات، آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جس فلم کی بنائی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ دراصل خاندان تھی۔ خاندان 1942 میں، اپریل 1942 میں لاہور میں ریلیز ہوئی، اور یہ ایک ژانرا ہے جسے مسلم سوشل فلم کہا جاتا ہے۔ یہ لاہور میں بننے والی پہلی بڑی فلم تھی جو صرف لاہور کے سرکٹ کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ پورے ہندوستان میں ریلیز کرنے کے لیے بنائی گئی۔ اس فلم میں کمال لوگ شامل تھے۔ میں تھوڑی سی باتیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فلم وہاں کیوں شوٹ ہو رہی تھی جہاں پہ امتیاز علی تاج صاحب اور ان کی بیگم حجاب امتیاز علی رہتی تھی۔ خواتین حضرات، خاندان کی کہانی اڈیپٹڈ تھی، اسے اڈیپٹ کیا تھا، اسے فلمی قالب میں ڈھالا تھا جناب امتیاز علی تاج صاحب نے، جو یاسمین آپا کے والد بھی تھے، مشہور ادیب بھی تھے، فلمی کہانی کار بھی تھے، ڈرامہ نگار بھی تھے۔ اور اس کہانی کو انہوں نے جہاں سے اڈیپٹ کیا تھا وہ ایک انگریزی کا ناول تھا جس کا نام تھا ایسٹ لین۔ اس ناول کا ایک اور نام بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں دا ارلز ڈاٹر، اور یہ خاتون نے 1861 میں لکھا تھا۔ اس خاتون کا نام تھا ایلن ووڈ۔
مگر اس زمانے میں بھی جو خواتین تھیں وہ بھی اتنی مرد مار نہیں ہوئی تھی کہ ہر چیز اپنے نام سے کریں۔ 1861 کے انگلینڈ میں ایک ادیبہ ابھی بھی اپنے میاں کے نام سے جانا چاہتی تھی، اور اس لیے ناول کے اوپر جو مصنفہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ مسز ہنری وڈ ہے، ایلن وڈ نہیں ہے۔ بات تو، اور یہ تو برسبیل تذکرہ ذکر آ گیا۔ خواتین حضرات، مجھے یاسمین آپا کہتی ہیں کہ نور جہاں کو میرے والد سے بھی محبت تھی اور ان کو وہ اپنا بڑا مانتی تھی۔ وہ میری والدہ کی بھی سحر انگیز شخصیت کی قائل تھی، اور پھر ان کی محبت کے صدقے میں مجھے بھی نور جہاں کی محبت بہت حاصل ہوئی۔ ان کے درمیان میں تقریباً کوئی 12 سال کا فرق تھا۔ یاسمین آپا میری تحقیق کے مطابق 1935 سے 1937 میں پیدا ہوئی ہیں، اور میڈم میری تحقیق کے مطابق تقریباً 1925 سے 26 میں پیدا ہوئی ہیں، مگر 10-12 سال کا فرق بہت فرق ہوتا ہے۔ اس محبت کا اصل ثبوت ملکہ ترنم نے تب دیا جب یاسمین آپا کی شادی نعیم طاہر صاحب سے ہونے لگی۔ اس موقع پہ شہر بھر کے لوگ جمع تھے، مگر لوگوں کو دلہن کو دیکھنے سے زیادہ کسی اور کو دیکھنے اور سننے کی خواہش تھی۔ عموماً اب شادی پہ جائیں تو سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دلہن کب آئے گی، کیا پہنے ہوئے آئے گی، جوڑا کس کا ہوگا، زیورات کتنے ہوں گے، میک اپ کس نے کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس دن 1960 میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ سب لوگ ایک چیز کا انتظار کر رہے تھے، نور جہاں کب آئیں گی؟ کیا واقعی وہ آج فیض احمد فیض صاحب کا لکھا ہوا صحرا خود گائیں گی؟ یعنی کہ وہ کام جو میڈم نے کبھی پہلے کسی کی شادی پہ نہیں کیا اور نہ کبھی اس کے بعد کیا ہے، وہ کام آج کریں گی تاج صاحب، حجاب آپا اور یاسمین آپا کی محبت میں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ یاسمین آپا کی شادی پہ فیض صاحب صحرا لکھ کے لائے۔ مادام نے ایک نظر اسے دیکھا، زیر لب کچھ کہا، دھن بٹھا لی، اور دھن کیا بٹھانی تھی؟ میڈم کے سامنے تمام سر ہاتھ بال کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ میڈم کو صرف اشارہ کرنا تھا، ہاں بھائی تو آ جا، ہاں بھائی مدھم تیور تو آ جا، ہاں جی نوکیلے پنچم تو آ جا۔ اور اس کے بعد ایسی مالا پروئی جاتی تھی کہ سر اپنی اپنی جگہ پہ دھمکنے لگتے تھے، اور جہاں جہاں ان کی اس مالا میں، اس تاج نغمہ میں چڑھائی ہوتی تھی، وہ لگتا تھا کہ اسی مقام پہ یہی سر ہونا چاہیے۔ خواتین حضرات، بہت دفعہ یاسمین آپا سے اور اکابرین کا ذکر ہوا، اس لیے کہ جس دور میں یاسمین آپا جوان تھیں، متحرک تھیں، اور جس خاندان سے ان کا تعلق تھا، برِ صغیر کے دیگر پڑھے لکھے لوگوں کے خاندانوں سے بھی ان کا تعلق تھا۔ میں یہاں پہ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے، یلدرم صاحب کی بیگم صاحبہ تھیں، اور عظیم ادیبہ اور مصنفہ بی بی قرۃ العین حیدر کی والدہ تھیں۔ انہوں نے ذکر کیا حجاب آپا سے کہ حجاب، مجھے بہت فکر ہے قرۃ العین کی، تم تو جانتی ہو کہ میری عینی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اور پھر اوپر سے لکھنا ایسا شروع کیا ہے کہ ہر جگہ پذیرائی ہے، بد دماغ ہے تھوڑی سی، شادی کے لیے نہیں مانتی، اور چونکہ مانتی نہیں تو میرا فکر بڑھتا جا رہا ہے، میری ایک ہی اولاد ہے، اور اگر یہ بچی بیاہی نہ گئی اور اپنے گھر نہ گئی تو میں سمجھوں گی کہ میرا فرض ادھورا رہ گیا، بلکہ پورا ہی نہ ہو سکا، تو میری مدد کرو۔ حجاب آپا نے یہ کہا کہ ہاں تم اس طرح کرو کہ لاہور آؤ، اور یہاں میں کوئی مناسب رشتہ دیکھتی ہوں، اور پھر میرے ہاں چائے پہ اینی سے ان صاحب کی ملاقات کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بیل منڈے چڑھے گی یا نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، اور یوں ہوا کہ بھئی ایک صاحب بیچارے پنجاب کے کوئی زمیندار تھے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ حجاب اسماعیل، ان کا اصل نام یہ تھا، ان کے ہاں چائے پہ آئے۔ چھوٹی سی یہ بھی تھیں وہاں پہ یاسمین آپا، اور اندر کسی کمرے میں لکھ رہی تھی بڑے انہماک کے ساتھ اینی آپا، تو یقیناً اپنا کوئی مارکۃ الآرا ناول یا افسانہ یا نویلا لکھ رہی ہوں گی۔ جب چائے کی ٹرالی آ چکی، یقین کیجیے رشتہ ٹرالی اینی آپا کبھی اندر نہ لے کر آتی، اور نہ ہی حجاب آپا ان کو لے آنے دیتی۔ باہر تو ملازم لائے اور بڑی سجی سجائی ٹرالی آئی، اس پہ چائے کے ساتھ ساتھ کچھ لوازمات میں سے، جن میں سے ایک کیک رس کا حصہ بھی تھا، کیک رس کی پلیٹ بھی تھی۔ آپ کو جن کو اینی آپا کا پتہ ہے وہ میری بات سمجھ جائیں گے، جن کو نہیں پتا وہ پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ یاسمین آپا کو بھیجا گیا کہ ذرا اینی کو بلا لاؤ، اب چائے آ گئی ہے۔ یاسمین آپا ان کو لینے کے لیے گئیں، اتنی دیر میں وہ جو صاحب آئے ہوئے تھے رشتہ دیکھنے کے لیے، انہوں نے چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑی اور ایک کیک رس پکڑ کے اس کو اس میں ڈبویا۔
اسے اب ڈنکن کہتے ہیں، مگر ہمارے زمانے میں ساری دنیا چائے اور بسکٹ اور رس ایسے ہی کھاتی تھی، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب اس کا نام آپ نے بدل دیا تو ذرا فیشنیبل ہو گیا، عموماً اسے بہت فیشنیبل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب دیکھیے کہ پیالی انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کیک رس دوسرے ہاتھ میں ہے، چائے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اس وقت جب اس کو کھا کے ہچ کر کے وہ کیک رس کھانے لگے، سامنے کے دروازے سے اینی آپا تشریف لائی۔ انہوں نے ایک نظر بھر کے اپنے ممکنہ شوہر کی طرف دیکھا اور انہوں نے آنکھیں بڑھا کے دیکھا تو وہاں پہ اینی آپا اپنے تمام تر دبدبے اور روب کے ساتھ کھڑی تھی، بڑا دبدبا تھا ان کا۔ موصوف اینی آپا کو سامنے دیکھ کر اس ایک رس کے بھیگے ہوئے حصے کو چبانا بھول گئے، اور وہ بھی اپنے بوجھ کے مارے، اور چونکہ بھیگ چکا تھا گڑپ کر کے چائے کی پیالی میں گر گیا۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ اینی آپا نے ایک نظر اپنی والدہ کی طرف دیکھا، ایک نظر حجاب آنٹی کی طرف دیکھا، انہی پیروں پہ پلٹ گئیں اور اپنے کمرے میں دوبارہ جا کے بیٹھ گئیں، قلم نکالا اور بڑے شد و مت کے ساتھ نامکمل افسانہ تحریر کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میرے خیال میں بہت سارے سوانح نگاروں نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس مزاج کی خواتین، اس قدر عمدہ خواتین جیسی اینی آپا تھیں، ان کے لیے ایسے عمدہ مرد اور ایسے اعلیٰ رشتے اور موزوں رشتے کوئی کہاں سے لائے؟ اور پھر یہی ہوا کہ تمام عمر اینی آپا نے اکیلے زندگی گزاری، وہ آخری سانسوں تک ان بیاہی رہیں، مگر ہمارے لیے جو اپنی کتابوں کا خزانہ چھوڑ گئی ہیں، یقین کیجئے وہ ہمارے رفیق حیاتی بن گئی ہیں، ہماری زندگی کا حصہ۔ خواتین حضرات، اب میں ان دو خواتین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن سے اکثر یاسمین آپا کا تذکرہ میں بھی کرتا تھا اور وہ بھی کرتی تھی، اور وہ دو با کمال ترین خواتین بھی ہیں، اپنے اپنے شعبے کی سب سے بڑی اداکارائیں بھی ہیں، اور میری زندگی کے جو میرے دل کے جو نہال خانے ہیں اس کی روشنی ان دو خواتین کی ذات اور محبت اور ان کا لاڈ ہے۔ میں سب سے پہلے تذکرہ کروں گا یہاں پہ، اور میرا دل اس وقت جو ہے وہ یوں میرے حلق میں آیا ہوا ہے کہ میں اپنی بہت ہی پیاری دوست جو میری ماں کی طرح ہے، بی بی عظمیٰ گیلانی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی عظمیٰ گیلانی کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی وی کی شاید ہی کوئی اداکارہ عظمت کے اس معیار کو پہنچی ہو کہ جہاں پہ بی بی عظمیٰ گیلانی پہنچی ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ اشفاق احمد خان صاحب جیسے ڈرامہ نگار ہوں، بانو آپا جیسی فقید المثال خاتون ہوں، ڈرامے کا اسکرپٹ دیں تو اپنے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ اس اسکرپٹ کے، اس ڈرامے کے مرکزی زنانہ کردار کے لیے کیا عظمیٰ سے بات کر لی ہے؟ کیا عظمیٰ راضی ہو گئی ہیں؟ کیا ان تک اسکرپٹ پہنچ جائے گا؟ اور جب وہ ڈائریکٹر یا پروڈیوسر یہ کہتا تھا کہ جی ہاں، اور کس سے بات کریں گے، تو تب اشفاق صاحب ہوں یا بانو آپا ہوں، وہ ایک سکون کا سانس لیتے تھے کہ ہمارے لکھے ہوئے جملے کو اب اپنی صلاحیتوں سے زندہ کرنے والی مسیحا کے ہاتھ ہمارا اسکرپٹ لگ گیا، اور پھر جو عظمیٰ آپا کرتی تھیں اسے ہم دیکھتے تھے، اور دیکھتے کیا تھے، دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، اور آج تک وہ منظر، وہ مکالمے، وہ سین ہماری نگاہوں میں سجے ہیں، تبھی تو ہماری نگاہوں کو کوئی اور بھاتا نہیں ہے۔ عظمیٰ آپا، آپ کی صلاحیتوں نے اور اس کے بعد آپ کی شخصیت، آپ کی محبت اور آپ کی شفقت نے مجھے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا ہے۔ اب آپ جیسا کوئی اور کیا ہوگا کہ جو میں سمجھوں گا کہ آپ کا نعم البدل ہے، مگر کیوں میں نعم البدل تلاش کروں؟ خدا تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے، آپ کی محبتوں کے سائے میں میری یہ بے انتہا مشکل زندگی گزرتی رہے، مجھے کوئی غم نہ ہوگا۔ یاسمین آپا اور عظمیٰ گیلانی بہت قریبی سہیلیاں تھیں، جس طرح سہیلیاں ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت دفعہ میں کبھی کھانے پہ چلے جاتے تھے، کبھی ویسے ملتے تھے، اور میں سوچتا تھا کہ بڑی عورتیں کتنی بڑی گفتگو کرتی، میں انہیں کبھی وہ ٹپکل گفتگو کرتے نہیں سنا کہ جو عموماً عورتوں سے منسوخ کی جاتی ہے، ویسے عورتیں ایسی گفتگو کرتی بھی نہیں جیسا کہ آپ کا خیال ہے۔ عظمیٰ آپا نے سب سے پہلے مجھے فون کیا کہ عمر، یاسمین چلی گئی۔ میں نے کہا بہت اچھا ہوا۔ میں کہا عظمیٰ آپا، آپ کو یاد ہے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے میں جب ان کو ملا تھا آخری بار،
میرے لیے یاسمین آپا تبھی چلی گئی تھی، وقت سے بڑا ظالم کوئی اور ایلیمنٹ نہیں ہے۔ یاسمین آپا بہت عرصے سے ڈیپ ڈپریشن کا شکار تھی۔ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ وہ ڈیمنشیا کا شکار ہو گئی، یعنی کہ یادداشت اور حافظہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اور جب آپ ڈپریسڈ ہو اور آپ کو ڈیمنشیا کا شکار ہونا پڑے تو سمجھیے کہ آپ کی شخصیت روح سے پہلے نکل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرتے وقت روح نکل جاتی، میں کہتا ہوں مرنے سے بہت پہلے جب آپ ڈیپ پرسنلائز ہو جائے، when you lose your personality، آپ کے چاہنے والوں کے لیے آپ کی موت تب واقع ہو گئی ہوتی ہے، کیونکہ آپ وہ شخص نہیں رہتے جن سے ان کو پیار اور عشق اور لگاؤ ہوتا ہے۔ بہر طور یاسمین آپا کے ساتھ ایک اور خاتون کا تعلق ہے۔ میں نے ان کی وفات کے بعد خصوصی طور پہ انہیں فون کیا۔ میں تو ویسے بہانے ڈھونڈتا ہوں کہ رات کے اس پہر میں انہیں فون کروں اور کہوں بیگم صاحبہ میں دخل اندازی تو نہیں کر رہا، آپ فرصت سے بیٹھی ہیں، اور آگے سے بیگم صاحبہ کی ایک ایسی آواز آتی ہے، ایسا لہجہ سنائی دیتا ہے کہ جیسے کوئی ملکہ بول رہی۔ ان کو بہت سارے لوگ ملکہ اسکرین کہتے ہیں، بہت غلط کہتے ہیں۔ وہ ملکہ اسکرین نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں پہ راج کرنے والی ملکہ ہے، کم از کم میری جنریشن کے دلوں پہ راج کرنے والی ملکہ ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں بیگم صاحبہ، ہمیشہ بیگم صاحبہ کہتا ہوں۔ کبھی کبھی وہ لاڈ میں کہتی ہیں ارے عمر آپ مجھے بیگم صاحبہ نہ کہا کریں، کیا ہی اچھا ہو آپ مجھے زیب جی کہا کریں۔ میں آگے سے جواب دیتا ہوں بیگم صاحبہ میرے منہ کو زیبا دیتا ہے کہ میں آپ کو زیب جی کہوں؟ ارے یہ نام تو آپ کے شوہر نامدار کے منہ سے اچھا لگتا تھا۔ اب تو جان گئے ہوں گے آپ کہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ بیگم زیبا محمد علی ہے، the absolutely ruling queen of Pakistani cinema by all accounts. She remains a person who is incomparable and irreplaceable. خواتین ذات حسن اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، حسن صورت کے ساتھ حسن ذات آپ کو خود پکانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جتنی یہ حسین خاتون ہے، یا اللہ ان کے ساتھ جو لوگ رہتے ہوں گے ان کی زندگی کتنی مشکل ہوگی۔ جب میں نے ان کو جاننا شروع کیا، جب میں ان کے قریب ہوا اور جب انہوں نے مجھ پہ شفقت فرمانی شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ زیبا بیگم کے چہرے کا حسن اگر 10% ہے تو 95%، اب 100 سے زیادہ بات ہو گئی نا، ان کی ذات کا حسن۔ بیگم صاحبہ میں ایک اعتراف کرتا ہوں، جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں ویسے تو میں چپڑ 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 باتیں کر رہا ہوتا ہوں، مگر میرا دل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ میرا دل یہ کر رہا ہوتا ہے میں آگے بڑھ کے آپ کے ہاتھ تھام لوں، اپنے ہاتھوں میں لوں اور پھر انہیں چوم لوں۔ میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوں، لیکن دل کا کیا کروں، وہ کسی کی مانتا ہے۔ اب آئندہ مجھے یقین ہے کہ جب بیگم صاحبہ میرے سامنے بیٹھی ہوں گی تو بہت دور انہوں نے اپنے ہاتھ یوں کر لیے ہوں گے کہ کہیں یہ دیوانہ بڑھ کے میرے ہاتھ پکڑ کے ان کو بوسانہ دینا شروع کر دے۔ بڑی عقل مند خاتون ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قسم کی خوبیاں دی ہیں، اور وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ دیگر حسین ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، ہم لوگ بہت قائل ہیں بیگم زیبا محمد علی کے لباس کا۔ کوئی ان کی فلم لیجیے، ان کا وارڈروب امیکولیٹ ہوتا ہے، ہماری فلمی ہیروئن سے بالکل علیحدہ۔ اشرافیہ کی بڑی بڑی ارب پتی بیگمات بھی ایسے کپڑے نہیں پہنتی اور ایسے زیورات نہیں پہنتی جو کہ بیگم زیبا محمد علی نے فلموں میں پہنے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ہماری بہت بڑی ڈیزائنر تھیں، ان کا نام تھا رخشی۔ رخشی خود بھی فلموں میں کام کرتی تھی اور فینٹاشیا کے نام سے ان کی بوتیک تھی، جہاں سے اکثر ساڑیاں اور دیگر زیورات اور کپڑے زیبا بیگم کے لیے بنتے تھے، اور وہ پہن کے کیا لگتی تھیں۔ میں نے ایک دفعہ کہا کہ بیگم صاحبہ آپ پہ جامہ زیبی ختم ہے، آپ جو پہن لیتی ہیں بس وہ لگتا تھا کہ بس آپ ہی پہن سکتی ہیں۔ تو کہنے لگی کہ نہیں میں ہمیشہ مہنگے کپڑے تو نہیں پہنتی تھی۔ میں نے کہا اچھا مہنگے نہ پہنتی ہوں، آپ کو تو کبھی غریب عورت کا رول ہی نہیں ملا، آپ شکل سے کبھی غریب لگ سکتی ہیں؟ آپ اپنے تمام اطوار سے کہیں غریب لگتی ہیں؟ کہ آپ تو ملکہ ہی بنی تھی اور ملکہ ہی نظر آتی ہے۔ کہنے لگی نہیں نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کئی فلموں میں نے محض ایک سوئس وائل کی پرنٹڈ شرٹ پہنی اور اس کے ساتھ سفید کھڑے پائنچے کی شلوار،
تو میری ہنسی نکل گئی اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب ملکہ ترنم نور جہاں نے زیبا جی کو ایک سفید لٹھے کی شلوار پہنے دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی اور کہا یہ ہائے کی کڑی ہے 5 روپے دی لٹھے دی شلوار کو دیے تے ساڑیاں لکھاں دیاں ساڑیاں تار تار کر کے لنگ جا، یعنی کہ ان کی 5 روپے کی ایک لٹھے کی شلوار ایسی لگتی ہے کہ لاکھوں کی ساڑیاں تار تار اس کے سامنے ہو جاتی ہیں۔ خواتین حضرات، زیبا جی جس پیار سے ذکر کرتی ہیں یاسمین آپا کا، کاش یاسمین آپا بھی اسے سن سکی، اور مجھے یقین ہے کہ سن سکی ہے، اس لیے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ انہی کے ارد گرد آتا رہتا ہے جن کے ساتھ انہوں نے زندگی میں محبت کی۔ میں نے پوچھا بھی، میں کہا زیبا جی نہیں، میں نے پوچھا بیگم صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ کیا خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے آپ یاسمین تاج کی طرف کھینچی جاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ اخلاق، محبت، تکلم اینڈ سینس آف ہیومر۔ کیا بات کی ہے! ہم سمجھتے ہیں کہ یاسمین آپا بہت کھچی ریزروڈ خاتون ہوں گی، بالکل تھیں، اس لیے کہ یہ مت بھولیے کہ یاسمین آپا اونلی چائلڈ تھی، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، 2 انتہائی سنجیدہ ماں باپ تھے جو اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، اور آپ میں سے جو لوگ حجاب امتیاز علی کی سحر انگیز شخصیت کو جانتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بحیثیت ماں وہ کتنی مشکل کریٹ کرتی ہوں گی اپنی اولاد کے لیے۔ حجاب امتیاز علی اپنی دنیا میں رہتی تھی، وہ دنیا ان کے افسانوں کی دنیا تھی، وہ اس افسانے کا ایک مرکزی کردار تھی۔ وہ تمام لوگ جو ان کے افسانوں میں زوناش، ڈاکٹر گار، وہ کالی بلیاں نظر آتی ہیں، وہ ان کی زندگی کے اندر بھی ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتی تھی، مگر کیا ان کے کسی افسانے میں کوئی ننھی سی معصوم بچی ایسی تھی جسے پڑھ کے وہ گود میں بٹھا لے؟ نہیں۔ تو سوچئے کہ یاسمین آپا نے ایک مشکل بچپن گزارا، اور اس کے بعد ایک اور کمی تھی، یاسمین آپا کے ہاں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ صرف بیٹیوں والے جانتے ہیں کہ بیٹیاں کیا نعمت ہوتی ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں بیٹی بشارت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے والدین کو آتی ہے کہ ہاں بھئی اب خوشی کی، عزت کی، مال و دولت کی اور عظمت کی بشارت تمہیں اس بچی کی شکل میں مل گئی۔ شرط اتنی ہے کہ اسے ویسے پالو، اسے ایسے رکھ رکھاؤ کے ساتھ بڑا کرو کہ جیسے کوئی بشارت کو کرتا ہے۔ خواتین حضرات، تو عرض یہ کرنی تھی کہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ سینس آف ہیومر کی، بیگم زیبا محمد علی سے زیادہ بھی سینس آف ہیومر کسی کا عمدہ نہیں ہے۔ آپ ان کو بھی دیکھ کے سمجھتے ہوں گے کہ اتنی مرصع گفتگو کرنے والی اور کیمرے کے سامنے پورا جملہ مکالمے کی طرح ادا کرنے والی خاتون شاید ہستی نہیں ہوں گی، شاید ہساتی نہیں ہوں گی۔ یاسمین آپا اور بیگم زیبا محمد علی دونوں بلا کی عمدہ حصے مزاح رکھتی تھی، اور میں جب اپنی خوش بختیوں کو گنتا ہوں تو پروردگار کی نعمتوں کو اور ان ہستیوں کی محبت کے بعد ان عظیم خواتین کی گفتگو اور انداز گفتگو اور ان سے کی گئی باتوں کو اپنی نعمتوں میں گنتا ہوں جو میرے دل کی کلی کھلا دیتی ہیں۔ یاسمین آپا، I would always remember you as the woman who would make me laugh, who would make me feel loved, who would make me feel worthy۔ بیگم زیبا محمد علی صاحبہ، میں کس چیز کا آپ کا احسان اتاروں اور اس کا ذکر کروں۔ I would always pray for you and wish you the best for who you are۔ آپ اداکارہ تھیں تو آپ نے مجھے زندگی کا سلیقہ سکھایا۔ آپ سیلیبریٹی تھیں تو ہم نے یہ سیکھا کہ ہاں، ایک سیلیبریٹی اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو، اپنے تعلقات کو کیسے مینج کرتا ہے۔ آپ اب جب میری دوست ہیں تو میں نے یہ سیکھا کہ زندگی کے تمام مسائل اور مصائب کے درمیان گھرے بھی ہوں آپ تو کس طرح ہمت اور طاقت کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ بیگم صاحبہ، آپ کے متعلق میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا۔ زیبا محمد علی has learned how to be respected۔ اس خاتون کو یہ پتا ہے کہ عزت کیسے کروائی جاتی، اور عزت کروانے کے لیے آپ کو کوئی ایکٹ نہیں بنوانا پڑتا، آپ کو گھٹیا عدالتیں قائم نہیں کرنی پڑتی، آپ کو ٹاؤٹ صحافی اور لفافے بانٹنے نہیں پڑتے ٹاؤٹ صحافیوں کو۔ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ ہاں، صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے
हाउ डू यू कमांड रिस्पेक्ट, जैसा कि सेबा मोहम्मद अली साहबा को पता। आखिर में आपको मैंने कहा था बात कि मैं हिस्से मिजाह की बात कर रहा हूँ। बातें करते करते और बहुत सीरियस बातें करते करते बेगम साहबा कई दफ़ा एकदम से कहती हैं, अरे भाई डॉक्टर उमर, तुमसे बात करते करते कभी कभी मुझे लगता है कि मैं वहीद मुराद से बात करती हूँ। और मैं देखता रह जाता हूँ और सोचता रह जाता हूँ कि इस जुमले का मतलब क्या है और अब इस जुमले की ये तशरीह क्या करें। और तशरीह वो कैसे कैसे करती हैं। मैं कहती हाँ देखो भाई वो तो मेरी सहेली था। फिर कभी कभी कहती हैं, देखिए लोग बहुत बातें करते हैं कि मैं उनके बहुत करीब थी, लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे इस तरह के मैली रंगत वाले लड़के पसंद नहीं है। हाय, मैं घूम के अपना मुंह चेहरे शीशी में देखता हूँ कि या अल्लाह, ये जो मुमासलत इन्होंने मेरी वहीद मुराद साहब से की है, ना मेरी सूरत वैसी, ना करिश्मा वैसा, और रंगत भी मैली तो नहीं। मगर मुझे पूछिए कि जिस अंदाज में बेगम साहिबा ये बात कहती हैं, मेरा दिमाग कहाँ पहुंच जाता होगा। हाँ, फिर मेरे नक्कादों और हासदों के कमेंट्स हैं जो मुझे वापस दुनिया पे ले आते हैं, और मुझे दुनिया में भी रहने में कोई हर्ज या तकलीफ नहीं है, ता वक्त है कि कभी कभी बेगम साहिबा और बीबी उज़्मा गिलानी की लाड भरी बातें मुझे जन्नत की सैर करवाएं। खुदा ताला आप दोनों को मेरे सर पे कायम रखे। खुदा ताला यास्मीन आपा को जन्नत के आला मकाम में जगह दे, और देगा, क्योंकि ऐसी नेक रूहों का कोई और ठिकाना है ही नहीं। खुदा हाफ़िज़।